کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹے سروں پہ اٹھائے ڈلان سے اتر کر واپس بگی تک آئی۔ عائشہ نے کلہاڑی لکڑیاں اوزار صندوق میں رکھے اور بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل پڑی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر عائشہ خود سے ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا، اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیب سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو بہارے نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک دفعہ ہی تو موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا، میں نے عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کو کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہارے نے ملال بری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتی اور واپس لوٹ جاتی۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئیں۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں، عائشہ پاؤں بار پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہر امڑ امڑ کر آتی، اسے ٹکرا رہی تھی اور اسے گھٹنوں تک بگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھی۔ پانی یکبختہ ٹھنڈا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھی مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی اور وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ صد شکر کہ پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس لوٹ گئی اور وہ ریت پہ گری پڑی تھی، مکمل طور پہ بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید لباس پر جا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا، نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی، وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں کا بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئی، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھی، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کی درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا، وہ مر چکا تھا مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہارے البتہ التی پالتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد اپنے ساتوں سیپ کھولے، سب میں موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود کہ کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کے درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔
بہاریں اور عائشہ منتظر سی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھے، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہاریں کی سی بے بسی سے سیپ کو ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سے بیٹھی رہیں۔ رات ببو قدا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی، اس میں جلملاتے ستارے ٹکے تھے۔ ان کے کمرے میں کھڑکی کی جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک ان کی خراشیاں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اسے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے ببو قدا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ اب اس بانجی میں وہ لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پر فضا مقام پر مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس جانا چاہتی تھی، اور ببو قدا اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی، وہ ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہیں وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا اور دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبدالرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس نے اماں اور ابا نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے، وہ پہلے ہی ان سے دور تھی۔ جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر استنبول میں عبدالرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان جانے وہ کیسا ہوگا، اتنے دنوں سے اس سے بھی بات نہیں ہوئی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب اسے ٹاکسم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک ہوا ہے یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینا اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رکھتی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پشت کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدر دھیمی آواز، خوبصورت آواز جو آیت کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی، یا ان میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہی ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی اسی کمرے میں پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہتی سلاخیں۔ اسے اپنی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے دن 3 روز سوتی جاگتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی، بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا، وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ وہ یکٹک گمسم سی دیکھتی لکڑیوں کو دیکھنے گئی۔ تو آج کے دن ہم بلا دیں گے ان کو، جیسا کہ وہ اپنی دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور ہماری نشانیوں کو انکار کیا کرتے تھے۔ الاعراف۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری زینے پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ زینے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سے اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔
اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی ہے ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھواں، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف شفاف اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا، اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا، اسے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنے چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ نئے سرے سے؟ اس سے یو ٹرن لیا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح؟ سب گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پہ ایک نگاہ اپنے کندھے پر ڈالی جہاں آستین کے نیچے WHO لکھا تھا، اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہیں جو میں کرتی ہوں۔ عبادت اہم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن جاتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار، آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں، میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکس اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں، اور میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر نازک سٹیکرز لگا رکھے ہیں، فرجائل سٹیکر، سمجھتی ہو نا؟ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل ود کیئر۔ وہی سٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پر لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیجا بڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آئیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، وہ تکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا عائشہ۔ اچھا عائشہ، کل سے میں تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل لیں گے، بڑے والا بیڈ، ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی تھی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو ببوقدہ میں آئے اور پاشا کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر وہ بیڈ شفٹ نہ کر سکی، وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں میں وہیں رات، دہکتی سلاخیں اور بڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد۔ وہیں بھاری خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا آپ نے؟ اس کی آواز خود بخود رکھائی دار آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کس طرح اسے اب ڈیل کرنا ہوگا؟ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی۔
تکان سے بری، غم سے لبریز، اداس متفکر۔ حیا نے لمحے بھر سوچا، اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا۔ دیکھیں میجر احمد، میں نے اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی اس بات کو کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی، اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی۔ تو کیا وہ سب راز نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی اور پاشا کہ اس کی بہت سی تصاویر بلیک میلرز۔ میں نے آپ سے کہا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے گا تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا درد تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں سے جنتیں کہاں دیکھی ہیں؟ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس وقفے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوئے، تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہے، اس میں یہ آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نتھے بیل کی طرح ہوتا ہے حیا، اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں۔ کمزوریاں پوچھی نہیں تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں ایک بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہو تو پوچھتی نہیں، اس نے ذرا محسوس انداز میں جتایا۔ ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ اس نے پنکی کی بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ پنکی تھے، مگر ڈولی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈولی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ نے اسے نہیں دیکھا، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈولی نے بھیجا تھا، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پر آنے کی بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہیلی بھی آپ نے لکھی تھی، بلکہ آپ سے لکھوائی گئی تھی۔ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی مرتبہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا۔ وہ مل گیا جو ڈولی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑی اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے واضح طور پہ کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جو جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر میجر بیٹھا احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں محتاط سی حیرت تھی۔ جی۔ پہیلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن آپ کا یوں ذہن استعمال کے مجھے گیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا، اسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا، وہ اسے التجا کر رہا تھا۔ جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔
میں سو رہی ہوں، بائے، اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے جان چھوڑو والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے، دوسرا ہاتھ بازوؤں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم ہی نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے بمشکل 10 منٹ میجر سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے پر پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا میسج کر دیا بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے لیے تولیے کے ساتھ بال تھپتھپا رہی تھی، باہر آئی تو بیڈ پر رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا، جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا تھا، اگر کبھی دوبارہ۔ السلام علیکم، اس نے ایک دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف سے جیسے بہت اچھے موڈ میں تھا۔ بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا۔ اور تم فون ٹھیک کروا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا، ویسے بھی 1-2 روز پہلے نیا فون لیا ہے، وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی۔ پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اس لیے۔ اچھا، اپنے یہ طنز چھوڑو، مجھے بتاؤ تم ڈروم میں ہو؟ میں ذرا مسافات میں آیا ہوں، تمہارے کیمپ سے 10 منٹ کی ڈرائیور پر ہوں۔ چلو پھر لنچ کرتے ہیں۔ اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ وہ متذبذب سی فون پر کہہ رہی تھی، نہیں ابھی کیمپس تو۔ عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے مگ میں سے پین نکالا۔ نوٹ پیڈ کے اوپر صفحے پر کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی۔ حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے، سچ سے بہتر جواب کوئی نہیں ہوتا۔ حیا دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا، جہان میں ببوک ادا میں ہوں۔ وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی، اوہ، فرینڈ ٹرپ تھا تو کوئی، مجھے پہلے تو بتا دیتی۔ میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں، میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر، اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو۔ اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں، پھر کل ملتے ہیں، تم کل ببوک ادا آ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی۔ کل میں مصروف ہوں۔ اچھا، پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں، تم اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا۔ جہان، اس نے جھنجھلا کر فون سے کان سے ہٹایا۔ اس شخص کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے۔ باہر سے بھارے پھر سے آوازیں دینے لگی تھی، حیا، یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو۔ جو بوجھے گا گفٹ اسی کا ہوگا، اس نے جواباً زور سے آواز دی۔ بہارے فوراً خاموش ہو گئی۔ عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب اس کا موبائل اچانک بجنے لگا۔ چمکتی اسکرین پر جہان کا نام جل بجھ رہا تھا۔ اس نے خمار آلود سا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ میں فیری سے ببوک ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہنس کر بولا۔ وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگ گئی۔ عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی، بہارے کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ آج تم جنگل نہیں جاؤ گی؟ بس میں نے کہہ دیا، حلیمہ آنٹی ہے نا، کیا تمہیں پورا سب دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ مگر عائشہ، بہارے نے منہ بسور کر پلیٹ پرے ہٹائی۔ عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی چوکھٹ میں آن رکی۔ میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم پہلے پورٹ چلے جائیں گے۔ ٹھیک۔ وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگ گئی۔ 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا۔ اس نے نیلی جینس پہ وہیں گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے۔ کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا تھا۔ بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ آ گئی۔ فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا۔ ٹورسٹ کا ایک بحر پیکرا اس سے اتر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔
تبھی اسے جہان نظر آ گیا۔ وہ نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا۔ جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جہان اوور ہیئر، اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا۔ جہان نے دیکھ لیا تھا، تب ہی دھیما سا مسکراتا ہوا ان کی طرف آ گیا۔ واؤ، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئیں۔ تھینکس، یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل، میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہان سکندر۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنی نرم ازلی خوش اخلاقی انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں؟ ہم نے خود حیا کو بسیدہ اسرار چند دن ادھر رکنے کا کہا تھا۔ عائشہ ذرا چھینک گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر وہ رک پائی، اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی اور دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں ملبوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ فوراً جہاں تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹ کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سے خوشبو آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹ کی قطار کی طرف چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹ تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ میزیں ایسی تھی جیسے کسی چرچ لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پہ رکھ کر دونوں مٹھیاں بہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پر جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس کے مسکرا کر کہتے ایک کپ اٹھا لیا۔ اور اب تم واپس سے استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ صرف ممی؟ اس نے زردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پر جا ٹکی۔ اور ہونٹ اور گردن؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پر رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیموں سے مشابہ تھی یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی۔ خیر، یہ دو بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں میری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا، حادثاتی طور پر وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈولی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا۔ اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر اس کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا تھا وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفعتاً میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، اس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔
اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پر ڈال دیا. حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا. تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا. اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں. حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھ دیا. بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو. نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا. یہ میرا آفیشیل فون ہے، میری جاب کا فون. میرے باس نے دیا تھا. تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری. مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا. ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا. یہ ریسٹورنٹ جو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابز کی ہیں. وہ زرد گیندیں چھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا. اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی غم گشتہ قصہ. ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا. وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا. تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور جو محبت دار آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے. اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم اتنا گلو کرنے لگ گیا ہے کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے. تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو. وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا. بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ. بڑے عیش تھے تب. اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. اپنی سلطنت سے خود کو خود جلاد وطن کرنا پڑتا ہے. ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلاد وطن کر کے بھیجا جاتا ہے، اور جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے ہیں وہ بات کو کہیں اور لے گیا. ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلاد وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کوک تناؤ یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلاد وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بیدار آتی ہوگی. پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا. اور سمندر پہ چلتے ہیں. کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کے قطار پہ چل رہے تھے. ہوا سے حیا کے بار بار اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی. وہ بھی خاموشی سے جین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا. تمہارا ریسٹورنٹ کیسا جا رہا ہے؟ رنویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پاس ایک دم سے خود اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے. حیا کا دل ازوردی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا. وہ سب اس کی غلطی تھی. تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورنٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں. ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے. وہ دھیرے سے ہنس کر بولا. تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں. سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس گئی. اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے. اسے اچانک یاد آیا. حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی. ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو. انہوں نے ہی بتایا تھا. فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے. مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے. زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم. وہ شانے اچکا کر بولا. وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے. ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی. وہ یہی سوچ رہی تھی. تمہیں پتہ ہے جہان، اماں ابا اور تایا تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو. اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ. مگر روہیل تو… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا. زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی تھی. مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. روہیل کی تو ابھی کافی اسٹڈیز رہتی ہیں. بات بدل گیا اور وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی. روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے. جب میں پاکستان واپس جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا. جواباً جہان نے گہری پرکھتی نظر اس پہ ڈالی. تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو. اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے.
ہاں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کی عادت کیوں تھی۔ ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں کو سب پتہ تھا اور اب رحیل جہان سے بھی مل چکا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا آج تو وہ رحیل سے ضرور پوچھے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امٹ امٹ کر ان کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ جہان تم نے کبھی سیپ چنے ہیں؟ یہاں سیپ ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں تمہیں نہیں پتا؟ سیب چنتے ہیں، اس سے موتی نکلیں گی۔ واقعی؟ اب دیکھتی ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنج انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں نے ایک ایک سیپ ہی ملی تھی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا اور جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے ساتھ لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیپ کھولی، وہ خالی تھی۔ مولسک پہ قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھایا۔ جہان نے بلیڈ سیپ کے خول کے دراز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولسک کے خون آلود پتھرے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سے ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹیشو نکال کر اس میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹیشو حیا کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے دیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں، جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹیشو تام لیا۔ اسے اپنے نکلے موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی رحیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا اور وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔ جب تک رحیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات رحیل نے کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا تھا کہ سبین پھوپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شرعیہ انٹلا کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی اور رحیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3 ساڑھے 3 سال قبل ایک دن رحیل کو اچانک ہی فون آیا تھا۔ اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اس کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں رحیل نے ابا کو وجہ بتائی نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا۔ سیدھا پوچھا۔ رحیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ رحیل آن لائن آ گیا تھا اور اس کا چہرہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو رحیل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا؟ تم میرے پہلے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا ہوا تھا تو تم نے ابا سے پیسے منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ چھمبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہے تم میرے سوال کا جواب دو رحیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر جیسے شش و پنج میں ہو، تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم اس لیے پوچھ رہی ہو نا کہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے رحیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ دار آئی تھی، جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ بتائے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا ہے۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا وقفے سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر گولی لگی تھی۔
اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ اسپتال نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے پہ میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، اس کے پاس پیسے مانگنے پر میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا تھا، پھر ہفتوں بعد اس نے پیسے واپس بھیج دیے۔ بس یہی بات تھی، وہ حق تک سے سنی جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھینچے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور بات پہ اس سے برگزشتہ ہے۔ اب مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتاؤں گا، مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا وہ مجھے اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا، مگر روہیل نے اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کیا، اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کا چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے یہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، یا شاید اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے گنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میرے سیب سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی، وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رزق ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے، جس میں سبز نائٹ بلب کی روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی نیند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اس طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا۔ کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آئی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں بھی پہل تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میرا ابازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب اچھا ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سیب سے موتی نکل آئیں۔ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فیصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو بہت جلد تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لمحہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی سٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیان میں پلٹ کر نیچے اترنا چاہو تو پرانی زندگی کی کشش شکلیں کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر چڑھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سبز روشنی میں دمک رہا تھا، اور وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبانجی کے ڈرم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ اور میں کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔
مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کی کسی بیٹی کے لیے۔ تمہاری کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے رہتا ہے اور سب سے زیادہ نہ قدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں ان سے کبھی زیادتی نہیں کرتی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مرگ ہوئے، کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشہ، وہ ذرا سا مسکرائی، تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا۔ اور میں بھی بہت پیاری ہوں، بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سبز روشنی غائب ہو گئی، کمرہ تاریک ہو گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکھٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پر بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر جدیسی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی باندھ رہی تھی۔ ٹھیک، بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر گزرتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر لگنے نہیں دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا اور پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روکا روز کا درایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھی؟ اس نے بہارے کی بوری گنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے، جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا، بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی، باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا، سلمان بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کے ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پاک پڑھ کر آ چکی ہوتی تھی۔ کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہے، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہیں رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے، وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے، عبدالرحمن کا فون آیا تھا، میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈ لیس فون اور حیا کا ناشتہ واحد جزپائی اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ بیٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے۔ ایک ازردی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے۔ بس وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔
حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لے کر باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر پر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو پہ بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا تھا۔ دعا اسلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت اچنبھے سے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرنا چاہے سال بعد ہی صحیح تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے بس کر نہیں پائی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہاریں جب اپنے جاننے والوں میں سے کسی کی فوتگی پر گئی تھی تو حیا نے گھر ٹھہرنا یا مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھی، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز جدیسی کے سر پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیواروں پر آویزاں تھی۔ اسے یوں اپنی تصویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکھوں والے فراق میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے، اسے یقین تھا۔ وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رہا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا، وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات بے بات ذکر کرتی تھی۔ راہداری کا آخری کمرہ، وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کے دروازے سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کی۔ چوتھی چابی لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی، سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بے حد قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشوں کو دیکھا۔ ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے 4 لاک تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹس ہینگرز میں لٹکے ہوئے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پر آ بیٹھی۔ بریف کیس لاک نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا، اندر چند فائلز رکھی تھی اور اوپر ایک نوٹ پیڈ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی، تب ہی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکہ اندر کچھ بج رہا تھا۔